ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. صدر مجلس جناب مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، جماعت کے فاضل گرامی قدر جناب مولانا عنایت اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ، داعی و مبلغ و محقق صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، یہاں مجلس میں اجلاس اور اجتماع کی نظامت کرنے والے جناب مولانا وسیع اللہ صاحب رحمانی حفظہ اللہ، اور دیگر تمام معزز و مکرم علماء کرام، انتہائی قابل احترام سامعین، محترم خواتین ملت، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت اور رہنمائی کے کام کے لیے اپنے بہت سے برگزیدہ بندے مبعوث فرمائے، جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان تعلیمات پر پہلے خود عمل کر کے دکھائیں، تاکہ لوگوں کے سامنے ایک اچھا نمونہ ہو، ایک اچھی مثال ہو. اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے یہ کام بخیر و خوبی اور بدرجہ اتم انجام دیا. لیکن سارے رسول اور سارے انبیاء درجے میں ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کتنی فضیلت کا مستحق ہے، کس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، کیونکہ سب اللہ کی عطا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار. تیرا رب جو چاہتا پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. ان نبیوں اور رسولوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے باقی تمام انبیاء اور رسول میں سب سے بڑا درجہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں کہ اقوم مقاما یرغب الخلق الی حتی ابراہیم، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پہ قیامت کے دن کھڑا کرے گا کہ ساری دنیا کی مخلوق میری طرف متوجہ ہوگی، جھکی ہوئی ہوگی اور میری خواہش کر رہی ہوگی، یہاں تک کہ ابراہیم بھی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ابراہیم کے بلند رتبہ کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پہ پہنچائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے لیے جب دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا تو کہا کہ دعا کرو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کرو کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایسا رحم و کرم فرما، ایسی رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک مثال ہیں، ایک آئیڈیل ہیں اللہ کی طرف سے چنے جانے کے، برگزیدہ بنائے جانے کے، اللہ کے محبوب اور خلیل ہونے کے، اور ان کا درجہ دنیا کے تمام اہل کتاب میں مسلم ہے، اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سب دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ابراہیم ہمارے، یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، نصرانی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، اور مسلمان بھی دعوے دار ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ وہ کرے گا جو ابراہیم کا رب ہے، فیصلہ وہ کرے گا جو یہودیوں کا رب ہے، فیصلہ وہ کرے گا جو نصارہ کا رب ہے، جو رب العالمین ہے۔ اس نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، نہ جوز میں سے تھے نہ کرسچن میں سے، وہ تو موحد تھے، سب سے کٹ کے ایک اللہ سے رشتہ قائم کرنے والے، اور مسلم تھے۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا تابع دار، فرما بردار، اور مزید تاکید فرمائی کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اے یہودیوں تم تو کہتے ہو کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اے یہودیوں تم تو اولیاء اللہ کی قبر پہ سجدے کرتے ہو، تم تو ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کی منتیں مانتے ہو، اور اے نصارہ تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، مریم علیہ السلام کو بھی تین کا تیسرا مانتے ہو، اور بہت ساری تم نے قبریں اور بہت سے مزار بنا رکھے ہیں۔ تو ابراہیم کا ان تمام باتوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ مشرک نہیں تھے، قبروں کو سجدہ کرنے والے، اولیاء اور بزرگوں کا وسیلہ پکڑنے والے نہیں تھے، ڈائریکٹ والے تھے، حنیفاً، خالی ایک اللہ سے ان کا واسطہ اور رشتہ اور تعلق قائم تھا۔ اور یہودیوں نے یہ کہا کہ اگر کامیابی چاہیے تو یہودی بن جاؤ، نصارہ نے یہ کہا کہ کامیابی چاہیے تو نصرانی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کہا کہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا قل بل ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ کہتے ہیں کہ یہودی نصرانی بن جاؤ تو راستہ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتا نہیں ملے گا۔ راستہ اگر چاہیے کامیابی کا، جنت کا، بلندیوں کا، رفع درجات کا، تو ایک ہی راستہ ہے اس کا جو ابراہیم خلیل اللہ کا راستہ ہے، جو ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اسی ملت پہ چل کے کامیابی ملے گی، رہنمائی ملے گی، جنت ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، باقی کوئی راستہ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اتنے امپورٹنٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں نصرانیوں کیوں لڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، تم کہتے ہو یہودی نصرانی، ارے تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی، تو یہودی نصرانی کیسے ہو جائے گی؟
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف تردید فرما دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا سب سے زیادہ جو حقدار اللہ تعالیٰ نے بتایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہا کہ ابراہیم کے سب سے زیادہ حقدار ان کے ماننے والے تھے جو ان کے زمانے میں بہت تھوڑے تھے، اور کہا کہ یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے زیادہ حقدار ہیں، اور جو مومن ہیں ایمان والے ہیں وہ ابراہیم کے حقدار، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طور طریقہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا جو راستہ تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتنی ساری قبریں، اتنے سارے مزارات، اتنا بڑا شرک و بدعت کا کاروبار، اور پھر آدمی ابراہیم علیہ السلام کا ہو جائے اور ابراہیم اس کے ہو جائیں، یہ ناممکن بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کس بات میں تمہارے آئیڈیل ہیں، کس بات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں سن لو، تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی زندگی میں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھی سماج و معاشرے میں بہت تھوڑے سے ایمان والے تھے، ان کا اپنے گھر والوں سے اختلاف تھا، اپنے بھائی برادری والوں سے اختلاف تھا، اپنے سماج سوسائٹی سے اختلاف تھا، ان کا اپنی قوم سے اختلاف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ اس گھر میں شرک یہ نہیں کہ خالی مانا جاتا تھا بلکہ شرک کا کاروبار ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا بتگر تھے، بت بنانے والے تھے، اور پورے سماج و معاشرے میں بتوں کی پوجا کرنے والے پھیلے ہوئے تھے، ستاروں کی پوجا کرنے والے پھیلے ہوئے تھے، غیر اللہ کی دہائی دینے والے پھیلے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے ابا جان کو مخاطب کر کے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جان بھلا یہ بتائیے کہ جو نہ آپ کو نفع پہنچاتا ہے، جو نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے، آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں یہ بے بصیرتی کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ خالی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں دلیل پر مبنی، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو علم سے نوازا ہے، اور اس علم کے ذریعہ میں آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں، آپ میری بات مانیے، اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے جاؤں گا، گڑبڑ راستے پہ نہیں جانے دوں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ دیکھو باپ ہیں تو باپ کا پورا احترام ہے، میرے ابا جان میرے ابا جان میرے ابا جان، یہ نہیں کہتے کہ تو کیوں شرک کر رہا ہے، تو کیوں ایسا کر رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے حد میں رہنے کا حکم دیا ہے، اعتدال میں رہنے کا حکم دیا ہے، سخت ترین حالات میں بھی جو انتہائی اللہ کا باغی اور نافرمان ہو اس سے مخاطب ہونے کا کیا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے دربار میں تو کیا کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دیکھنا ذرا نرمی سے بات کرنا، کہیں غصہ نہ آ جائے، اتنا بڑا بدماش، اتنا بڑا گنڈا، اتنا بڑا فاسق و فاجر ہے تو بہت جذبات سے بات کرو، بھڑک کے بالکل ایسا نہیں، قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، پیار سے بات کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، تاکہ یہ حجت باقی نہ رہے کہ اس نے مجھ کو غصہ دلا دیا، بہت ٹھنڈے سے بات کرنا۔ تو اس لیے دعوت کا اسلوب یہ ہے
کہ جس حد تک آدمی اپنے آپ کو نارمل کر سکتا ہے، سامنے والے کو ریسپیکٹ دے کے بات کر سکتا ہے، کرے، لیکن بات اپنی پوری رکھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا، پورے ادب و احترام کے ساتھ اپنے باپ کو سمجھایا، اپنے سماج کو سمجھایا، اور ہر وسیلہ اختیار کیا جو کارگر ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے معاشرے میں سمجھانے کے لیے کہ یہ بت جو تم پوجتے ہو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کلہاڑی کا بھی استعمال کیا، سب کچھ کر کے یہ ثابت کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور جو بندہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے وہ کبھی توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، توحید کے معاملے میں کوئی سودا نہیں کرتا، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں کوئی سودا نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے۔ آج آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے کیا کروں، بیوی نہیں مانتی، میں تو نہیں جانا چاہتا درگاہ پہ لیکن بیوی مجبور کر دیتی ہے، کیا کروں، میں نے تو کہا تھا یہ تعویذ گندا کوئی فائدہ نہیں دیتا، لیکن دن رات کہتی بچے کے گلے میں فلاں مولوی سے تعویذ لکھا کے لا، تو کیا کروں، مجبور ہو گیا، کیا کروں، بچے مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہا کہ بابا لوگ کیا کہیں گے، شادی میں ضرور جو ہے طوائفوں کا مجرا ہونا چاہیے، کچھ ہجڑے ناچنے چاہیے، تبھی بات بنے گی، نہیں تو پبلک کیا کہے گی، اپنے پیسے والے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں، کوئی ڈھول تاشا نہیں، کوئی مجیرہ نہیں، کوئی طوائف نہیں ناچتی ہے، تو محلے والے میں ناک کر جائے گی۔ تو کہا کہ میں تو کچھ نہیں چاہتا تھا لیکن بچوں نے مجبور کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا میسج یہ کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی بات، اس کی خواہش کا احترام جائز نہیں ہے۔ آج دیکھا ایک صاحب گئے، بھومی پوجن ہو رہا تھا، بڑی بڑی داڑھی لے کے ان کو ناریل تھما دیا، پھٹ سے پھوڑ دیا۔ ارے بھائی ناریل کو پھوڑ دیا، ایک ناریل ہی تو ہے، تو پھوڑنے میں کیا جاتا ہے؟ کچھ لوگ کھڑے ہیں، کہہ رہے بھائی یہاں کیوں کھڑے ہو، آپ کا یہاں کیا کام ہے، اتنی بڑی بڑی مورتیاں لگی ہوئی ہے۔ کہا بھائی مورتی کا جو ہے اناگریشن ہو رہا ہے، تھوڑا کھڑے ہو جائیں گے، یہ لوگ مسلمانوں کو سیکولر سمجھیں گے۔ تو آج کیا ہے، آدمی اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرنے کے لیے ہر طرح سے تنازل اختیار کیا جا رہا ہے، کہتا ہے کہ بھائی کیا کریں، آخر سماج سوسائٹی اٹینڈ کرنا ہے تو اتنے بڑے جھاڑ جھنکار کے ساتھ ہم کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے، یہ کلہ جو ہے صاف ہونا چاہیے تبھی سوسائٹی مانتی ہے، ورنہ سوسائٹی قبول نہیں کرتی۔ پردہ کر کے جائے تو کالج میں جانے نہیں دیتے، اسکول میں داخل نہیں ہونے دیتے، سارے اشکالات ہیں۔ کہتے بغیر سود کے کاروبار کیسے چلے گا، ہو ہی نہیں سکتا ہے، بغیر جھوٹ کے کاروبار کیسے چلے گا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب دیکھو کتنی پرابلمس آدمی کے سامنے ہیں اور کتنی حجتیں اس کے لیے تیار ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا بیچارہ بڑا اچھا تھا، ہم لوگ کے اجتماعات میں آتا تھا، پہلے جو ہے جمعیت کی جب سرگرمیاں بہت شروع نہیں ہوئی تھی اسی وقت آپ لوگ کو یاد ہوگا، یہاں بھی ہم لوگ کئی پروگرام کر چکے تھے، تو سارے پروگراموں میں آتے تھے وہ نوجوان۔ تو دیکھا بڑی بڑی داڑھی کو رکھے ہوئے ہے، بڑا پریشان ہے، تو میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ ابا کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی تو تم نوجوان ہو، ابھی کھانے کھیلنے کے دن ہیں، ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو تم ایسا کرو کہ اتنی بڑی بڑی داڑھی مت رکھو، داڑھی کٹ کر دو، ایک دم چھوٹی چھوٹی رکھ دو، چہرے پہ نظر آنا چاہیے، بس کافی ہے۔ آپ بتاؤ، اور یہ والد صاحب کیسے تھے؟ پکے حاجی، نمازی، مسجد کے ٹرسٹی۔ دین کیا ہمارے حلق سے نیچے اتر گیا ہے؟ یا دین کو ہم نے سمجھا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہی میسج ہے کہ دین کو سمجھو پہلے، بات چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، دراصل معاملہ کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری کا ہے۔ تو یہاں یہ میسج دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، تمہاری زندگی میں نمونہ ہیں ابراہیم اور ان کے ماننے والے،
کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ہمیں تمہارا طریقہ پسند نہیں ہے، یہ شرک ہمیں گوارا نہیں، یہ بدعتیں ہمیں گوارا نہیں، یہ اللہ کی نافرمانیاں ہمیں گوارا نہیں، کفرنا بکم، ہم تم کو نہیں مانتے، تمہارے سماج کی جو عادتیں ہیں، جو رسم و رواج ہیں، جو جکڑ بندیاں ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ اور دیکھو ہمارے تمہارے درمیان جو رشتہ ہے وہ دشمنی کا رشتہ، یہ دوستی میں اس وقت بدلے گا جب تم ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، کہا کہ یہاں تک تو ابراہیم آئیڈیل تھے، لیکن اس سے آگے ابراہیم بھی تمہارے آئیڈیل نہیں ہے، کہاں الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، ابراہیم نے جو اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، کیونکہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان سے بہت ساری باتیں کیا ہے، اس کی معلومات سے باہر نکل جاتی ہیں، اسی لیے جو کہتے ہیں کہ رسول عالم الغیب ہوتے ہیں وہ بڑے نادان ہیں۔ آپ دیکھو اتنا بڑا عقیدے کا مسئلہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی، کیا اجازت مانگی کہ اے اللہ میری اماں، ماں سے کس کو محبت نہیں ہوتی، میری اماں جان ہیں، ان کے لیے مجھ کو اجازت دے دے کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ جو مومن نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو کہا اچھا قبر کی اجازت زیارت کرنے کا، ہاں زیارت کر لو، کوئی بات نہیں، وہ تو کسی کی بھی زیارت کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن منافقوں کے لیے وہ بھی منع کر دیا کہ اگر کوئی منافق ہے پتہ چل گیا تو قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا اور مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا ایسے لوگوں کے لیے۔ وہ اتنا ٹائٹ معاملہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں ڈھیل دیا جائے تو وہی نتیجہ نکلے گا جو آج ڈھیل دینے کا نتیجہ ہے کہ ہر طرف پورا معاشرہ شرک سے جوجھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے جوجھ رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسی معنی میں آئیڈیل بنایا کہ وہ اللہ کے متعلق کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نہ باپ کی، نہ اپنے گھر والوں کی، نہ سماج کی، نہ سوسائٹی کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آج بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اہل حدیث بہت سطحی ہوتے ہیں، یہ سلفی لوگ دیکھو جب دیکھو خالی توحید 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 کے بعد ایک ہی تقریر، توحید اتباع سنت، توحید اتباع سنت، اور اس سے آگے بڑھیں گے تو داڑھی کی بات کریں گے، ٹخنے سے اوپر نیچے کپڑے کی بات کرتے ہیں، اور یہی اور بڑے بڑے مسائل پہ بات نہیں کرتے، نہ حکومت الہیہ کی بات کرتے ہیں، نہ سیاست کی بات کرتے ہیں۔ آج اتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو کے کچھ کام کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں، لیڈرشپ بنانے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں۔ اب جا کے تفسیر اٹھا کے دیکھو آپ نے کن باتوں میں اللہ نے آزمایا۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے، کہا ناخن کاٹو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، بغل کے بال نکالو، ناف کے بال نکال دو۔ انہی باتوں میں ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے تھے۔ اور کس میں آزمائے گئے؟ 80 سال کے ہو گئے تو کہا ختنہ کر لو، ترنت 1 منٹ کی تاخیر نہیں ہوئی، کٹ سے
سے کٹ کر کے پھینک دیا، جاؤ ختمہ کر دیا۔ چھوٹی باتوں میں بھی ابراہیم کو آزمایا گیا، خالی بڑی بڑی باتوں میں نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آزمایا گیا اور ہر ایک کو پورا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرو۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسریٰ نے اپنے 2 آدمی بھیجے تھے۔ جب یہ دونوں آئے، قاصد بن کے آئے تھے، خط لے کے آئے تھے، لیکن جب آپ نے ان کا چہرہ دیکھا تو آپ نے اپنا منہ موڑ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی غائب۔ آخر میں آپ کو غصہ آیا، آپ نے کہا کہ من امرکما بہذا، یہ حلیہ بنانے کا تم کو کس نے حکم دیا؟ کیوں ایسا حلیہ بنایا؟ عربوں کے یہاں تو تصور نہیں تھا، لیکن یمن سے لوگ آئے اور انہوں نے ایسی شکل صورت بنائی۔ آپ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے، بڑی بڑی بات نہیں کرتے۔ اسلام نام کس بات کا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی بات کو ملا کے اسلام بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو دربار میں یہی حکم ہے، ہمارے آقا نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیکن ہمارے آقا نے کمپریزن، تمہارا آقا دنیا کا باطل اور میرا آقا رب العالمین ہے۔ کہا کہ ہمارے آقا نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنی داڑھیاں بڑھائیں اور مونچھوں کو پست کریں، مونچھ کاٹیں، یہ حکم دیا ہے۔ آپ بتاؤ یہ بڑی بات ہے کہ چھوٹی بات ہے؟ مسلمان کی ایک شان ہے، مسلمان کی ایک پہچان ہے، مسلمان کی ایک شناخت ہے۔ مسلمان ہر جگہ اپنی شناخت کے ساتھ جیتا، ہر جگہ۔ اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، اس لیے آپ ازواج مطہرات کو پردہ کرائیے۔ اب دیکھا اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ ہاں سب مسلمان عورتوں کو پردہ کراؤ۔ کیا چیز ہے؟ اسلام بہت سارے اجزاء سے مل کے مکمل ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں اسلام میں اہم ہیں، اور پھر آگے جب آدمی چھوٹی بات پہ پابندی نہیں کرے گا تو آگے بڑی بات پہ کیسے پابندی کرے گا؟ اسی لیے ایک صاحب کیا تھا، بہت جہاد پہ تقریر کرتے تھے۔ ہمارے اسی بمبئی اور مضافات کا ہی واقعہ ہے، بڑی جہاد پہ گرم جوش تقریریں، ترغیب دینا۔ ایک مرتبہ عیدگاہ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، پولیس آئی اور پولیس نے جیسے ڈنڈا بجایا سب سے پہلے اپنا جوتا لے کے بھاگ گئے۔ تو میرے بھائی خالی بڑی بڑی باتیں نہیں، جب آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کا پابند ہوتا ہے، جب آدمی جانتا ہے کہ اصل معاملہ تو کیا ہے، یہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہم کو جھک جانا، چاہے بات بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو۔ اسی لیے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ان تبدوا ما فی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ چاہے تم کسی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ صحابہ کرام، کیونکہ ان کے ہاں دین بہت امپورٹنٹ تھا، ہماری طرح یہ نہیں کہ سنا نکال دیا جانے دو، ارے نازل ہوا جب ہو سکے گا کر لیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں نماز پڑھیں گے، کیا ہے سوئے رہیں گے، کون ہم کو مارنے والا ہے، کون ہماری بلڈنگ چھین لے گا، کون گاڑی ہماری چھین لے گا؟ ہماری گاڑی تو رہے گی، بنگلہ رہے گا، کوئی مارنے والا بھی نہیں، بولنے والا نہیں، پڑھیں گے نماز نہیں پڑھیں گے، کیا کرنے والا، کیا فرق؟ یہ صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں، ہر چیز ان کے ہاں دین کی امپورٹنس ہے۔ وہ سب بھاگے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ پہ نماز آئی، زکوٰۃ آئی، جہاد آیا، صدقہ آیا، سب پہ ہم نے عمل کیا، اس لیے کہ وہ سب چیزیں ہماری طاقت کے اندر تھی، لیکن یہ جو آیت نازل ہوئی کہ دل میں بھی جو بات گزرے گی اس میں پکڑیں گے، اور اللہ کے نبی لا نطیقھا، اس کی ہم کو طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم لوگ پچھلی امتوں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں؟
خبردار جلدی سے چلو، بولو سب لوگ، کیا بولو؟ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مان لیا، سنا اور مان لیا، اور تیری معافی چاہتے، مغفرت چاہتے، بخشش چاہتے ہیں۔ اے اللہ، اس بات پر یقین ہے کہ ہم سب کو تیری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جب صحابہ نے اس کو پڑھا اور یہ جملہ ان کی زبانوں پہ چڑھ گیا تو اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کا مکلف نہیں کرتا۔ اس لیے کیا فرمایا گیا؟ کہا گیا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ، اگر طاقت نہیں ہے بیٹھ کے پڑھ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں لیٹ کے پڑھ، اگر لیٹنے کی طاقت نہیں تو اشارے سے پڑھ لے۔ کہاں ایسا دین پاؤ گے؟ کتنا آسان، لیکن کرنے والے کے لیے، نہیں کرنے والے کے لیے نہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام ہر چھوٹی بڑی بات میں اللہ کے تابع دار اور فرما بردار تھے، اور اپنے گھر کے ایک ایک معاملے پہ نظر رکھنے والے۔ آپ دیکھو کہ بڑی بڑی قربانیاں تو انہوں نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو لے جاؤ اور مکہ میں چھوڑ دو، اور مکہ میں جب گئے تو خالی ایک چھاگل پانی کی اور کھجور، اور ریگستان بے آب و گیا، اور کوئی انسان نہیں دکھائی دیتا، پرندے بھی نہیں آتے، کیونکہ پرندے وہاں جاتے یا پانی ہوتا ہے، وہاں پانی نہیں تھا۔ تو کہا چھوڑ دو، چھوڑ کے چلے گئے۔ جا رہے، بیوی بلا رہی، ارے ابراہیم کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ارے سرتاج ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب ہی نہیں ملتا۔ تو اللہ کی بندی کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ ہمارا کبھی حال ہے؟ خالی ایک بات بتا دو بس، کیا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ مرنا، لہٰذا اللہ نے ہم کو حکم دیا۔ کہا تب جاؤ کوئی بات نہیں، یہ تربیت، اپنے گھر والوں کی تربیت۔ کہا کہ اذن لا یضیعون اللہ، تب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، تب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان اور یہ عقیدہ اللہ کی بندی کا۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کے گئے یہ نہیں غافل ہو گئے، بار بار آتے رہے اپنے بچوں کی خبر گیری کرنے کی۔ ایک بار جب آئے، ابراہیم علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ بیوی سے پوچھا کہ کہاں گئے؟ کہا کچھ کام دھندے میں نکلے ہیں، کچھ شکار وکار کرنے کے لیے۔ کہا کہ کیا حال ہے تم لوگ، کیسے گزر ہوتی ہے؟ اور بعض روایتوں میں آج بھائی کچھ رکنے اکنے کی جگہ ملے گی؟ کہا رکنے اکنے کی جگہ یہاں نہیں ہے، بہت حالت تنگ ہے، بہت ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، بہت تنگ زندگی گزرتی ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہارے شوہر آئیں تو اسے کہہ دینا میرا سلام، اور یہ پیغام دے دینا کہ غیر عتبۃ بابک۔ وہ تو چلے گئے، لیکن جب اسماعیل السلام آئے تو ایسا لگا کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی ابھی اس طرح سے کوئی گیا ہے۔ انسیت محسوس ہوئی کہ کوئی آیا تھا۔ کہا کوئی آیا تھا؟ کہاں ایک بڈھا آیا تھا ایسے ایسے۔ کہا کہ کیا کہا بڈھے نے؟ کہا سلام کہا ہے، اور کہا کہ غیر عتبۃ بابک، اپنی چوکھٹ بدل دو، اور اب تم جاؤ اپنے بابا کے گھر، الحقی باہلک، میرے گھر میں تیری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اے بیوی تجھے طلاق، کیونکہ میرے ابا تھے وہ، اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناشکری عورت، بد اخلاق عورت، بے صبری عورت جو ہے یہ اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہے، کیونکہ اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا، گھر کی تربیت پہ پڑے گا، آگے جو نسلیں قائم ہوں گی ان سب پہ اس کا اثر پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہو کیا چیز ہے؟ گھر کے ایک ایک جزئیے پہ نظر، کیونکہ اس ماحول میں صرف اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، صبر اور شکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو امام بنایا، ان کے اندر دو خوبیاں تھیں۔ پہلی خوبی یہ تھی کہ صبر کرنے والے تھے، اور
دوسری اس سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اللہ پہ یقین رکھنے والے. تو جب تک یہ دو خوبیاں نہیں ہوتی کوئی آدمی بڑا نہیں بن سکتا، امام نہیں بن سکتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے امام بنایا کہ ان کے اندر صبر تھا اور یقین. اور دوسری بات جب آئے تو پھر یہی معاملہ گھر میں پیش آیا. اب کی جو بیوی ملی، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا کیا حال ہے؟ کہا کہ بہت اچھا حال ہے، آپ تشریف رکھیے، آئیے صحیح. اور کہا کہ تم لوگ کیسے گزر ہوتی ہے؟ کہا الحمدللہ بڑی کشادگی ہے، بڑا آرام ہے. کہا کیا کھاتے ہو؟ کہا کہ گوشت اور پانی بھی گزارا ہے. ابراہیم السلام نے کہا کہ اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ میں کوئی آدمی اگر خالی گوشت اور پانی پہ گزارا کرے تو زندگی گزر جائے گی، لیکن دوسری جگہ اس پہ گزارا نہیں کر سکتا، بیمار ہو جائے گا. تو کہا کہ اچھا دیکھو میں تو جا رہا ہوں، لیکن جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ کہا ہے کہ ثبت عتبۃ بابک. آئے لوٹ کے پوچھا تو کہا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے، بڑے اچھے تھے بیچارے، بڑے خوبصورت اور بڑے حسین. آپ دیکھا تعبیر انداز، پہلے کیا کہتا ہے کہ بڑے میاں بڈھے آئے تھے اور ایسے ایسے تھے، اور انہوں نے سلیقہ مند عورت. زبان بھی کیا ہے، ہاں یہی زبان جو ہے آدمی کو حلوہ کھلاتی ہے، یہی زبان جوتے کھلاتی ہے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس کے سارے دانت گر گئے. اس نے تعبیر کرنے والوں کو بلایا تو ایک تعبیر کرنے والے نے کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے سب بچے کچے مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. کہا اس کو جلدی سے پھانسی پہ چڑھاؤ تم پر. تو کہا دوسرے معبر کو بلاؤ. دوسرے کو بلایا، کہا کہ جناب یہ خواب تو بہت اچھا ہے، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پورے خاندان اور گھر والوں میں سب سے لمبی عمر آپ کی. کہا کہ اس کو انعام دو. اب دیکھا بات دونوں ایک ہی ہے، لیکن کہنے کا طریقہ جو ہے تو پہلی عورت ناشکری بے صبری کی وجہ سے گئی، اور دوسری اپنے حسن اخلاق سے اس نے گھر کو اچھا نمونہ بنا رکھا تھا. تو کہا کہ دیکھنا اس عورت کو چھوڑنا نہیں، پکڑ کے رکھنا. یہ عورت پکڑے جانے قابل ہے. تو میری مائیں بہنیں سوچیں کہ ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، گھر کو سنبھال کے رکھنا اور گھر کو مینٹین رکھنا، اور خاص طور سے ایمان اور تقوی سے، اللہ کی فرما برداری سے. یہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور صبر اور شکر یہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرتیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی. لوگوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو قربان کرو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی قربانی دے دی. اور یہ تمام معاملات میں حاصل یہی ہے کہ چھوٹی بڑی ہر بات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ توفیق دی کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ساری یادوں کو، سب یادیں حاجیوں کے لیے زندہ کر دی. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اتخذوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، صفا مروہ کی صحیح دوڑو، کیونکہ ان کی بیوی دوڑی تھی. رمی جمال کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے ایک مرتبہ دیکھو میں تقریر کرتا تھا، آدمی بہت ساری باتیں کیا ہے، بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوتی. اب کیا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ اب سب خزانہ ہم کو معلوم ہو گیا لیکن نہیں معلوم. تو ہم لوگ تقریر کرتے تو کہتے تھے کہ دیکھو بہت سے جاہل لوگ کیا ہے شیطان سمجھ کے اس کو مارتے ہیں، جذبات میں ہوتے کنکری. تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی اصل ہے حدیث. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ وہ ملت ابیکم ابراہیم تتبعون الشیطان ترجمون و ملت ابیکم ابراہیم تتبعون. اے حاجیو تم شیطان کو کنکر مارتے ہو اور اپنے باپ ابراہیم کی پیروی کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے رمیے اور کہا کہ وہاں پر جب جبل عقبہ کے بعد ملا تو ابراہیم السلام نے کنکریاں ماری، زمین میں دھس گیا. پھر آگے چلے جبل وسطیٰ کے بعد ملا، وہاں کنکریاں ماری، وہاں دھس گیا. پھر جبل صغریٰ پہ گئے تو وہاں کنکریاں ماری، وہاں دھس گیا. تو
یہ اس کی اثر پائی جاتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ ابھی جیسے مولانا نے فرمایا کہ ہم جو ہر بات میں کتاب و سنت کے تابع ہیں، ایک مسلمان کے جذبات اللہ رسول کے تابع ہوتے ہیں، اور یہی تعلیم ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے ہم کو ملی کہ ہر قربانی جو اللہ نے مانگی دے دی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں امام بناتے ہیں۔ اور یہی وعدہ امت مسلمہ سے بھی ہے کہ امت مسلمہ امام بنے گی، لیکن کب؟ شرک کر کے، بدعتیں کر کے، خرافات کر کے، حرام کھا کے۔ اللہ نے تو بہت بڑے ٹارگٹ کے ساتھ ہم کو آپ کو پیدا کیا۔ آپ بتاؤ کہ دعوت کا کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنا جو فریضہ ہے اس کو ہم ادا نہیں کرتے، 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے، روزے میں کوتاہی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ آج پورا معاشرہ سود سے بھرا ہوا ہے، حرام سے بھرا ہوا ہے، تو آپ بتائیے کہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ میرے بھائیوں، یہی مختصر پیغام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی بات میں اللہ کے تابع ہو جائیں۔ اور ابھی ماشاءاللہ ہمارے دو فاضل موجود ہیں اور وقت کم ہے، انشاءاللہ ان سے آپ بہت سی قیمتی باتیں سنیں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اس نے اپنے ابراہیم خلیل کی زندگی کو بامقصد بنایا، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بامقصد بنایا، اور ان کے صحابہ کی زندگی کو بامقصد بنایا۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کو بھی بامقصد بنائے، جب تک ہم دنیا میں جئیں اتباع کتاب و سنت پہ جئیں، اللہ رسول کی محبت پہ جئیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔